سید مظلوم سلطان کربلا صلوات سلامتی امام زمانہ بلند شہر صلوات رحمت من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أسد الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات برار ماتمدارہ میں سید الشہداء حضرت عباس کے مقدار قبل از گفتگو گزارش ہے آپ تمامین حضرات سے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول نرگس فاطمہ بنت علاءالدین صاحب مرحوم اور حسن بنت سلطان ابن سلطان علی مرحوم کی روح کے ساتھ خاندان زہرا پر بآواز بلند نعرہ صلوات. الحمدللہ کرم ہے چاہتا معصومین کا اور خصوصی صدقہ ہے مادر حسنین کا. بیوی کے نالین پاک کے گردوں کا یہ تصور ہے کہ ہم روز سید الشہداء کیا غم منا کر
اپنی روحوں کو سکون بخش رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ بہترین کلام آپ سماعت فرما رہے تھے اور آپ محسوس ہو رہے تھے۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حالات حاضرہ پہ بھی آپ نے شعر پڑھا اور میری نگاہوں کے سامنے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو مجلسوں میں پردے پر ایک کے بعد ایک دوسری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور 40-50 کلومیٹر دور سفر کر کے آئے ہیں۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ اس سے جتنی بھی پہلے جو مجلسیں ہوئی ہے صدر صاحب، میں اس میں آپ سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگ آئے، کل کی بھی مجلس میں آئے، پرسوں کی مجلس میں آئے، لیکن ہاں اس کا کوئی شکریہ ادا کر نہیں سکتا نہ خطیب، نہ ذاکر، نہ عوام، نہ بانیان۔ اس کا اجر آپ کو جناب صدیقہ دیں گی۔ پھر بھی جو لوگ اس مجلس میں شرکت کی ہیں، میں بانیان کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، اہل خانوادہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کے لیے آپ آ گئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بہت بڑا مرہم ہوتا ہے اگر کسی کے غم میں آپ برابر کے شریک ہو جائیں اور آ جائیں اور آپ ایک لفظ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے فضائل کی طرف آپ کو لے کے چلنا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں آپ تک اور مسائل ہو جائے گا، مجلسیں تمام ہو جائیں گی۔ دیکھیے یہ محبت ہے کہ جو آپ کو سرحد اس پار سے بھی اس پار لے کے آتے ہیں۔ صرف یہیں کے رہنے والے یہاں نہیں پہنچے ہیں، ایسا نہیں کہ رائے پور کے مومنین یہاں پہ آئے ہیں اور وہ پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ ایسے چہرے ہیں جو افریقہ سے آئے ہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جو ادر کنٹری سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی سے اظہار محبت کی جائے تو اس کی آواز پہ آواز ملا کے لبیک کہا جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ تو یہ صرف آپ کسی بھی قوم میں جائیے، آپ کو کوئی قوم ایک پلیٹ فارم پہ لا کے نہیں کھڑا کر سکتی۔ کسی بھی قوم میں جائیے، کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی خوشی ہو، ساری کائنات کے لوگوں کو کوئی قوم ایک پلیٹ فارم پہ لا کے نہیں کھڑا کر سکتی۔ یہ تو ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے جو فرش بچھا سب آگے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے آپ کی میرے سرکار، بس ذرا سا توجہ دیجئے، میں رفتار بڑھاؤں گا تاکہ اجمالاً آپ کی سماعتوں کے حوالے، اور بالکل آج اپنے لہجے میں خطابت نہیں کروں گا، اس لیے کہ سال ثواب کی مجلس ہے اور جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت میں بات کمپلیٹ کر لے جاؤں گا۔ یہ فرش عزا کا معجزہ ہے کہ آپ ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک بات سن لیجیے، حالت عذرا کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے۔ آپ یہ زمین پہ بیٹھے ہیں، کچھ ایسے چہرے ہیں جو اپنی آفس میں رہتے ہیں، قدم ان کا نیچے نہیں اترتا، قالین پہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تائید کیجیے اس جملے کی، آخری آدمی تک بہت بھرپور توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے احمد آباد تک، احمد آباد سے لے کے افریقہ تک، افریقہ سے لے کے کائنات کے ہر گوشے میں جو انسان یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے، ہر اس شخص سے میں توجہ چاہتا ہوں جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، وہ توجہ دیجیے گا۔ کچھ ایسے چہرے میری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں، جن کے پاؤں قالین کے نیچے نہیں آتے ہیں، قالین پہ رہتے ہیں، قالین سے قالین، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ریزن کیا ہے یہ بتائیے؟ میرے گھر پہ کوئی پروگرام ہو، میں آپ کو بلاؤں، ایسے ہی آپ کو بٹھا دوں، آپ کو ایسے ہی کھانا کھلانے لگوں، دوبارہ آپ جائیں گے؟ تو مولانا کیسی بات کرتے ہیں، اہمیت سمجھیے عزاداروں کی، اور یہ فرش عزا پہ جو بیٹھے ہیں اس کی، یہ اصال ثواب کی۔ دوبارہ آپ آئیں گے میرے گھر پہ؟ تو مولانا دوبارہ کی بات چھوڑیے، اسی دن کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہم کہیں گے کیوں؟ کہ اس لیے کہ کہنے کو تو مولوی صاحب ہیں، کہنے کو تو مولانا ہے، لیکن شعور نہیں ہے۔ یوں ہی دسترخوان زمین پہ بٹھایا، کھانا کھلانے لگے، نہ ڈائننگ ٹیبل کا اہتمام کیا، نہ چیئر کا اہتمام کیا، نہ کرسی کا اہتمام کیا، زمین پہ بٹھا کے کھلانے لگے۔ لیکن آپ مجلس کے بعد دیکھیے گا، زمین پہ دسترخوان لگے گا، آپ بیٹھ کے کھانے لگیں گے، نہ آپ شکوہ کریں گے، نہ آپ شکایت کریں گے، نہ کوئی بات کریں گے۔ جب آپ کو مجلس میں بلایا جائے گا، آپ فوراً آ جائیں گے، لبیک کہیں گے، زمین پہ بیٹھ جائیں گے۔ ایک مقام پہ آپ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، دوسرے مقام پہ آپ بول رہے ہیں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کہ مولانا یہی تو فلسفہ ہے، رشتہ داری کے تقاضے اور ہے، عزاداری کے تقاضے اور ہے۔
رشتہ داری کے تقاضے اور ہیں، عزاداری کے تقاضے اور ہیں. اور یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں شادی ہو، آپ 200 لوگوں کا اہتمام کیجئے، 210 آدمی آ جائیں تو آپ کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی ہے. یہ انتظام 200 لوگوں کا تھا، 210 لوگ آ گئے، لیکن یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. آپ انتظام 200 آدمی کا کیجئے، 500 آدمی آ جائیں تو آپ کے چہرے کی رنگت بڑھنے لگے گی، آپ کا چہرہ کھلنے لگے گا. آپ کہیں گے اور آ جائیں، اور آ جائیں، اور آ جائیں، اور آ جائیں، اور آ جائیں. وہاں آپ کا چہرہ بگڑنے لگا، جہاں آپ کا چہرہ بگڑنے نہیں لگا بلکہ کھلنے لگا. معاملہ کیا ہے کہ مولانا بات صرف اتنی سی ہے، مجلس جس کی ہے اہتمام وہ خود کر لے گا. جس کی مجلس ہے، جس کے لیے مجلس ہے، وہ اہتمام خود کر لے گا. تو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام، یہ جو برپا، چاہنے والا چاہنے والی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گئی؟ مجلسیں. آپ نے شعر پڑھا کہ دنیا آپ کو مار رہی ہے، ہمیں مٹا رہی ہے. مٹ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دعائے جناب فاطمہ زہرا ہے. یہی وجہ ہے. ریزن سن لیجیے، ایک اور سبب. کیوں مارا جا رہا ہے آپ کو؟ کیوں مٹایا جا رہا ہے آپ کو؟ آپ نے کسی کا گھر لوٹا ہے؟ آپ نے کسی کی پراپرٹی لی ہے؟ آپ نے کسی کا پیسہ لیا ہے؟ کچھ لیا؟ پھر آپ کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو لوٹا کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ دشمن کی پہلی چال یہ ہے کہ آپ کو مارنے کے لیے کہ یہ مجلسیں بند ہو جائے، یہ جلوس بند ہو جائے، یہ شبیداری بند ہو جائے، یہ عزائل حسین بند ہو جائے. لیکن اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا، تم ایک عزادار مارو گے، وہ اپنے پیچھے 5 مجلسیں چھوڑ کے چلا جائے گا. کربلا 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 شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا عزتوں کا راستہ، کربلا کربلا. مولا بات بابا کے بلند تر تلوار. وہ اپنے پیچھے 5 مجلسوں کو چھوڑ کے چلا جائے گا. کم از کم 5 مجلسیں، ہجرے کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، برسی کی مجلس. ہمیں یہ اور مجلسیں چھوڑ کے جائے گا، لیکن میں نے 5 مجلسیں اس لیے کہی کیونکہ پنجتن 5 کا ماننے والا تھا، اس لیے 5 مجلسیں چھوڑ دیا. کسی اور کا چاہنے والا اصال ثواب، یہ اصال ثواب کی مجلس ہے. بادیان نے اہتمام کر دیا، مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا. میں نے کل کی رات کی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مر گیا. وہ نہیں مرا، بلکہ اس نے ہمیں ایک سبق دیا، ایک درس دیا. آئیے ایک فطرت نیچر والی بات آپ کے سامنے کروں جو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے. مرنے والا اس دنیا سے گیا، کتنے لوگ چھوڑنے قبرستان گئے؟ 100 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ، 500 لوگ. چلیے میں اپنی طرف کا ایک انمان لگاتا ہوں، بے اور زبان میں خطابت کر رہا ہوں. اپنی طرف کا سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے والد صاحب کا 5 سال پہلے انتقال ہوا. 200 لوگ والد صاحب کو اٹھائیں، قبرستان چھوڑ کے آئیں. بہت بھرپور توجہ دیجیے گا، یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں. 200 لوگ والد صاحب کو کاندھے پہ اٹھائیں، تابوت میں رکھا، قبرستان چھوڑ کے آئیں. واپس آئے تو سب نے بے ساختہ ایک جملہ کہا. میں نے سوال کیا کہاں لے کے گئے تھے؟ کہ مرحوم کو اس کی منزل دکھانے گئے تھے. توجہ دیجیے گا، مرحوم کو اس کی آخری منزل دکھانے گئے تھے. بے وقوف، یہ تمہاری عقل کا پھیر ہے کہ تم 200 مل کے اس اکیلے کو اس کی منزل دکھا کے آئے ہو. نہیں، بلکہ یہ ہے وہ اکیلا تم 200 کو تمہاری منزل دکھا کے آیا ہے. دیکھو آج میں یہاں آیا ہوں، کل تمہیں یہی یاد آئے. وہ اکیلا تمہیں تمہاری منزل دکھا رہا ہے کہ دیکھو آج میں یہاں آیا ہوں، آج میں یہاں آیا ہوں، کل تمہیں یہی آنا ہے. دیکھ لو اپنی منزل، قبر کی تاریکی کو دیکھ لیں، قبر کے اندھیرے کو دیکھ لو، یہی آنا ہے تمہیں. ایک فکرہ سنیے قبر کے سلسلے سے، بات آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں، پھر رسالہ ثواب مجھے بیان کرنا ہے. مرنے والا قبر میں جاتا ہے،
ارتقاب ہوا. ایک بہت بڑا نام علامہ عباسی، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، انہوں نے وسائل بیان کیے، بہت بھرپور توجہ دیجیے گا. انہوں نے وسائل بیان کیے کہ علامہ عباسی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھوں. یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف اہل بیت کے در پہ ملے گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. تو آپ اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا. کیا کہہ رہے؟ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھوں، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں جو ادھوری بات رہ گئی ہیں. علامہ عباسی نے انہیں تجویز بتائی کہ آپ یہ کام کیجئے، وہ آپ کو ہو جائے گا. وہ گیا، مسلسل وہی کام کرتا رہا. ایک دن اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور اپنے والد سے سوال کیا، والد محترم یہ بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ بہت بھرپور توجہ دیجیے گا. آپ کو لگے گا کہ مولانا کل کی مجلس میں تو آپ نے کچھ اور بتایا، آج کی مجلس میں کچھ اور بتایا. یہ تو میرا کل رات کا مطالعہ ہے، وہ میں آپ کو سامنے پیش کرنے لگا ہوں. بھرپور توجہ دیجیے گا. والد خواب میں آیا، ہاتھوں کو جوڑا، والد محترم خواب میں آپ یہ بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ والد نے کہا تجھے پتا ہے جس دن میرا انتقال ہوا تھا اسی دن ایک اور مرحوم کا انتقال ہوا تھا. کہا اچھا، لہٰذا وہ بھی دفن ہوا ساتھ میں. اور جس رات میرا سوال و جواب ہوا اسی رات اس کا بھی سوال و جواب ہوا. ہاں اتفاق یہ تھا کہ وہ میری قبر کے بالکل بغل میں دفن ہوا تھا، تو کیوں نہ اپنے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دوں. اس نے کہا بتائیے. تو سنو، جب سوال کرنے والے فرشتے اس کی قبر میں پہنچے تو اس سے پہلا یہ سوال کیا، بتا تیری کتاب کون سی ہے؟ والد محترم کیا جواب دیا اس نے؟ اس نے بے ساختہ کہا میری کتاب قرآن مجید ہے. ہماری کتاب، یاد رکھیے گا قبر میں جو سوال ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ عقیدے کا ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، زکات دیا کہ نہیں، خمس دیا کہ. کب پوچھا جائے گا؟ قیامت کے دن. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. کہاں پوچھا جائے گا؟ دلیل آپ کو دے دوں تاکہ آپ کی بے چینی مضطرب جو ہے وہ دور ہو جائے. قبر کی پہلی رات جو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ عقیدے کا ہوگا. من رب کا، من کتابوں کا، من اماموں کا. تمہارا رب، تمہارا امام، تمہاری کتاب. تمہارا رب، تمہارا امام، تمہاری کتاب. اب شیعوں اپنے مقدر پہ ناز کرنا اور اپنی ماؤں کو دعائیں دینا جس نے بچپن سے لے کے آخری لمحے تک آگوش میں تمہیں سکھایا بچے بولو اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، تیسرے امام یہ، چوتھے امام یہ، پانچویں امام یہ. جو قبر میں تمہارے ساتھ سوال ہوگا بچپن میں ماں تمہیں بتا چکی ہوتی ہے اور بتاتی ہے. جب منکر و نکیر آئیں سوال کرے تو وہی بتانا جو ماں نے بتایا تھا، وہی بتانا. تو قبر میں کس کا سوال ہوگا؟ عقیدے کا. تمہاری کتاب، تمہارا امام. اب آپ کی جو کشمکش میں آپ ایک لمحے فکریہ میں کیا اس کو دور کروں. آپ یہ سوچ رہے مولانا پھر نماز کا ثواب کب ہوگا، روزے کا ثواب، جب حساب و کتاب کب ہوگا، حج کا کب ہوگا. یاد رکھیے گا اگر قبر کی پہلی رات نماز، روزے، حج، زکات کا حساب و کتاب ہوتا تو پھر جو آپ اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دلیل دے دوں. میرے والد کا انتقال ہوا، قبر کی پہلی رات ان کو حساب و کتاب ہو گیا. آپ نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، آپ کو یہ سزا. روزے نہیں رکھے، آپ کو یہ سزا. سزا معین ہو گئی. اب جو میں بعد میں چیزیں یہاں سے بھجواتا اس کا ثواب کیسے پہنچتا؟ حساب و کتاب تو ہو گیا، اب اس کی تو ضرورت ہے نہیں. جو میں بھجوا رہا ہوں، جو نمازیں قضا تھی جو میں پڑھوا رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب کہ روز محشر حساب و کتاب ہوگا. ایک دروازہ ہے جو اللہ نے کھول رکھا ہے. مرنے والا چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، تم پڑھو، ثواب ویسے ہی پہنچے گا جیسے وہ پڑھ رہا تھا. روزہ نہیں رکھا، تم رکھو، ثواب ویسے ہی پہنچے گا جیسے تم پڑھ رہے تھے. حج نہیں کیا، اب حج
حج اگر نہیں کیا مرنے والا چلا گیا. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہارے چاہنے والے میں سے کسی نے حج نہیں کیا, کسی نے زیارت نہیں کیا, اور تم چاہتے ہو کہ اسے حج اور زیارت کا ثواب ملے, تو کسی ایک شخص کو نائب بنا کے اس کی زیارت کراؤ, اس کا 10 ثواب ملے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے سائل نے مولا سے سوال کیا 10 ثواب کس کو ملے گا؟ کہ ایک ثواب اس کو جو حج پہ گیا ہے, 9 ثواب اس کو جس کی جانب سے کروایا ہے. ایک ثواب اس کو جو حج پہ گیا ہے, 9 ثواب اس کو جس کی جانب سے کروایا ہے. ہمارے یہاں نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10. ایک کرو گے 10 ملے گا. لیکن ایک فکر آپ سن لیجئے بڑا بھرپور توجہ سے, جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ ذرا سا بھرپور توجہ دیجیے گا. ہمارے والد نے اگر نماز نہیں پڑھی, نماز میں پڑھوں گا تو ثواب ویسے ہی جائے گا جیسے والد نے پڑھی. روزہ نہیں رکھا, نماز روزہ رکھوں گا یا رکھواؤں گا تو ویسے ہی ثواب پہنچے گا جیسے والد نے خود کیا. حج پہ نہیں گئے, میں جاؤں یا نائب بنا کے بھیجوں, ثواب بالکل ویسا ہی جائے گا جیسے والد نے کیا. لیکن کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں مجھے یہ بات نہیں ملتی باپ علی کو نہ مانتا ہو, بیٹا علی کو مانتا ہو, ثواب چلا جائے. نہیں, علی اپنا اپنا ہے, جس نے علی کو مانا اس کے ساتھ مشکل ہے. باپ اگر علی کو نہیں مانتا, بیٹا علی ولی اللہ کا اقرار کر لے تو ثواب صرف باپ کو ملے گا, بیٹے کو نہیں ملے گا. اپنی زندگی میں علی کو ماننا ہے, اپنی زندگی میں علی کو پہچاننا ہے. علی اس ذات کا نام ہے. اصال ثواب. پھر علامہ عباسی سے ایک شخص نے سوال کیا, مولا یہ بتائیے وہ جو قبر میں ہے, والد یہ بتائیے وہ جو قبر میں ہے جس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, کیا ہوا؟ تو اس سے سوال کو بتا تیری کتاب کون ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن. فرشتوں نے مارنا شروع کیا. پھر اسے پوچھا بتا تیری کتاب کون ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن. پھر سے فرشتوں نے مارنا شروع کیا. تیسری مرتبہ پوچھا تیری کتاب؟ کہ بتا تو رہا ہوں قرآن ہے. فرشتوں نے پھر مارا. کہ میری کتاب قرآن ہے. کہ تو کہہ تو رہا ہے تیری کتاب قرآن ہے, لیکن پوری زندگی تو نے کتاب کو پڑھا نہیں, پوری زندگی تو نے عمل کیا نہیں, پوری زندگی تو سمجھا نہیں. اب بھرپور توجہ دیجیے گا. پھر اس سے سوال ہوا من ربک؟ اللہ. اللہ کی بات مانی, سمجھا پروردگار کیا کہنا چاہتا تھا. من امامک؟ تیرا امام کا علی. فرشتوں نے کہا خاموش ہو جا, اگر تو علی کو اپنا امام مانتا ہے تو تو نے وہ فعل انجام کیوں نہیں دیے جو علی نے تجھے بتائے تھے. یاد رکھیے گا, صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام محبت نہیں ہے, صرف زبان سے چلانے کا نام محبت نہیں ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ مت بتاؤ کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں, اپنا نیچر ایسا بناؤ کہ مولا کہیں گے ہمارا چاہنے والا ہے. اپنا کردار ایسا بناؤ کہ مولا کہیں گے ہمارا ماننے والا ہے. اپنے آپ کو ایسا سجاؤ کہ مولا کہیں گے یہ ہمارا ماننے والا ہے, ہمارا چاہنے والا ہے. اب آئیے سن لیجیے اصال ثواب. اصال ثواب ہے یہ مجلس, اصال ثواب. کتنا ثواب ہے اصال ثواب کا؟ کہ جتنے مرحومین نے اصال ثواب میں فاتحہ پڑھا سب مرحومہ ہو جائے گا. یہ جو آپ غذا کھائیں گے, نیاز نظر, ثواب کس کو جائے گا؟ مرحومہ ہو جائے گا. ایک کام میں, ایک وقت میں 2 کام. پہلا فرش بچھا کے جنت والوں کو بلا لیا, دوسرا مرحومین کو اصال ثواب کر دیا. رسول خدا نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا اور یہ کہا کہ چچا جان بتائیے کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اصال ثواب کیا ہے؟ تو انہوں نے 3 چیزیں بتائی. میں آپ کے سامنے اصال ثواب کی بات کروں کہ آپ کیسے اصال ثواب کریں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. پہلی چیز کیا؟ کہ پہلی چیز بتائیے. کہ پہلا مجھے اصال ثواب سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ پانی پلانے کا ہوا. توجہ کیجیے گا, یہ جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں میں ان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. حالانکہ یہ میرا لہجہ نہیں ہے خطابت کا, میں آپ نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 روز سے میں دوسرے نئے سے خطابت کرتا ہوں, لیکن اصال ثواب ہے اس لیے آپ سے ملی. کیا کہ پانی پلانے کا, پانی پلانے کا. اور رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز شب کے لیے کھڑا رہوں اور میری ماں مجھ سے یہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے تو میں نماز شب چھوڑ کر اپنی والدہ کو پانی پلاؤں گا. پانی پلانے کا ثواب سمجھ رہے ہیں؟ کہیوں میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا, اس کا ثواب مجھے اتنا ملا کہ سب سے زیادہ
میری مشکلوں میں آسانی ہوئی۔ دوسرا پوچھنے والے نے پھر رسول نے پوچھا دوسرا کون سی چیز ہے، اور دوسری چیز سن لی کہ پھر اپنی طرف لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا دوسرا ثواب علی کی محبت کا۔ جب فرشتے قبر میں اور برزخ میں اور ہر لمحے مجھ سے سوال کر رہے تھے تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ علی کی محبت میرے دل میں ہے، تو وہ علی کی محبت مجھے آرام بخشتی رہی، علی کی محبت ہمیں سکون دیتی رہی۔ یعنی علی کی محبت کیسی محبت؟ کہ یہ جو دعوے محبت ہے کہ ہم شیعہ ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ عمل میں لانا ہے۔ شیعہ ہیں تو عمل بھی ویسے کریں گے۔ شیعہ کیسا؟ شیعہ ایسا کہ امام نے جو کہہ دیا اسے ماننا ہے۔ اب آئیے یہاں سے اپنے نہج کی خطابت کروں، اس لیے کہ وقت دھیرے دھیرے پورا ہو رہا ہے اور یہ بات ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو میرے بزرگ، یہ میرے بھائی، یہ چھوٹے بھائی، بزرگوں سے میں خطاب نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اپنے دور کے خطیب کو سن چکے ہوتے ہیں، داد دے چکے ہوتے ہیں۔ ہمسن اور کمسن کا میرا خطاب ہوتا ہے، یاد رکھنا پوری زندگی کبھی اپنے والدین کو کوئی اذیت نہ دینا، پوری زندگی کبھی اپنے والدین کو پریشان نہ کرنا۔ اگر ماں رات کی تاریکی میں بھی تم سے سوال کرے، کوئی چیز مانگے، تو رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی مدد کرنا، رات کی تاریکی میں اپنے باپ کی مدد کرنا۔ ماں فرماتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو اپنے شکم میں لیتی ہے اور جب بچہ کروٹ لیتا ہے، وہ جو درد ماں کو محسوس ہوتا ہے وہ ایک درد اگر انسان اپنی کھال کی چمڑی کو نکلوا کر اس کے جوتے بنوا کے اپنے والدین کو پہنائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ماں نے کروٹیں لی ہے اور درد محسوس ہوا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ماں مریض تھی، رات کے پہر ماں نے پانی مانگا، میں پانی لے کے کھڑا تھا، ماں کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اہمیت والدین سمجھو کہ والدین کسے کہتے ہیں، ماں اور باپ کسے کہتے ہیں۔ ماں سو گئی، لوگوں نے سوال کیا تو نے ماں کو اٹھایا، پانی پلایا؟ کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ماں کو اٹھاؤں، پانی پلا دوں، جتنی ماں پیاسی تھی اور پانی مانگ رہی، تب پھر اٹھایا کیوں نہیں؟ تب پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ ماں بڑی مشکلوں سے سوئی ہے، اگر اٹھا دوں کیا پتا دوبارہ نیند آئے کہ نہ آئے۔ تو میں 4 گھنٹے پانی لے کے کھڑا تھا، میں نہیں سویا، سو جاتا آرام کر لیتا، کہ اس لیے نہیں سویا کیا پتا میری ماں کی آنکھ کب کھلے اور وہ مجھ سے پانی مانگے۔ تو ماں وہ ہستی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ماں کو وصیت دی تو ہم تم سے راضی نہیں ہیں، اور جس سے ہم نہیں راضی اس سے خدا نہیں راضی۔ اگر تم نے والدین کو وصیت دی ہے، پہچانیے ماں باپ کا مرتبہ ہے، اہمیت والدین، وہ ماں جو آپ کو اپنے شکم میں رکھنے کے بعد کروٹیں بدلتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وہ ماں۔ شیعہ کیسا شیعہ ہے؟ کیا یہ دعویٰ کرنا کافی ہے کہ ہم مولا کے شیعہ ہیں؟ عمل نہ کریں، دعویٰ کر لیں مولا کے شیعہ ہیں، مولا کے عزادار ہیں، نہیں، زبان۔ اگر دعویٰ کرنا کافی ہوتا تو صرف ہم نماز میں کہتے اللہ اکبر، ہاتھ نہ اٹھاتے، عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ دیا کافی ہے، تکبیر کہہ دیا کافی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمل بھی کرنا ضروری ہے، دعوے کے ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے دعویٰ کیا اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ اٹھا کے دلیل دی کہ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ مرنے والا اس دنیا سے چلا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں، سب یہیں کا یہی رہ جائے گا، صرف کیا جائے گا؟ رسالہ ثواب، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ قرآن کی تلاوت۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اور اپنے جانے والے کو اصال کر دیا تو اس کی برزخ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک اور واقعہ سناؤں گا آپ کو۔ ایک ایسا شخص کہ جو غریب تھا، غربت کا عالم تھا، اس کی ایک دکان تھی، دکان چلاتا تھا، اپنے گھر والوں کو اخراجات اٹھاتا تھا، مر گیا، گزر گیا اس دنیا سے۔ ایک اولاد تھی، کم سن کا 2 سال 3 سال کا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کو خوشی محسوس ہوئی، لوگوں نے اس سے پوچھا قبر کا حال، تو بڑا مشکلوں میں گرفتار تھا، تیرے اوپر عذاب پروردگار آ رہا تھا، تو خوش کیوں ہے؟ کہ پہلی مرتبہ میرے بچے نے بسم اللہ کیا ہے، اس بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ میرے عذاب میں کمی ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ اصحال کریے، یہ قرآن کی آیتیں، یہ چیزیں، یہ باتیں بتائیے، یہ جو آپ نیاز کر رہے ہیں اس کا ثواب کس کو جائے گا؟ مرحوم کو جائے گا۔ اب آئیے، یہ میں نے تبلیغ کر دی، یہ میں نے آپ کو میسج دے دیا،
یہ میں نے آپ کو بات بیان کر دی، لیکن اصل میں اصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے علاوہ اصال ثواب کچھ نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کے فضائل تو اس سے اچھا کوئی اصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ شیعہ کیسا؟ یہ چاہنے والے کیسے؟ یہ مولا کے عزادار کیسے؟ اب یہاں سے اگر بات آپ تک پہنچے تو اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے بتائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے، پسینہ میری چہروں سے نکل رہا ہے۔ پھر سے وہی حدیث آپ کو سناتا ہوں جو 2 روز پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی۔ رسول فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا پسینہ نکلے، مزدوری کرے، محنت کرے اور پسینہ نکلے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری اس کی ہتھیلی پر رکھ دینا۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ مولانا تنویر حیدر اعظمی محنت کر رہے ہیں، پسینہ جسم سے نکل رہا ہے، تو مزدوری یہی ہوگی، آپ کی داد، گھر بیٹھی والدہ کے حق میں دعا، والد صاحب کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب ہو، بس یہی دعا ہوگی۔ شیعہ کیسا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا، اب اگر آپ کے مزاج کا جملہ نہ ہو تو میرے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا کہ کہتا مولا یہ بتائیے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قمبر، ابو ذر، سلمان، مقداد یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، لیکن قمبر کو آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کہہ رہے؟ قمبر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مولا نے کہا اچھا، قمبر تو روز ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پہچانیے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ نماز فجر کا وقت آیا، نماز تمام ہوئی، علی قمبر کے ساتھ کھڑے تھے، وہی گروہ آیا جو یہ کہہ رہا تھا قمبر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیتے۔ اچھا انہوں نے دعویٰ کیسے کیا کہ قمبر نماز نہیں پڑھتے؟ اصل میں یہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر نماز پڑھتے تو مسجد میں دیکھتے کہ کون کون نماز پڑھ رہا ہے، یہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے دعویٰ اس لیے کر دیا کہ قمبر کے گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں قمبر کے قدموں کے نشان ہوتے تھے، تھوڑی دیر بعد قمبر کے قدموں کے نشان ختم ہو جاتے تھے اور ایک پیر کے نشان رہتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ جو پیر کا نشان ہے وہ علی کے پیر کا نشان ہے، قمبر کے پیر کا نشان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جملہ سنیے گا، قمبر سے مولا نے سوال کیا قمبر یہ بتاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، بھرپور توجہ دیجیے گا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنا دعویٰ قائم کیا کہ ہم اس دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر گھر سے تو قمبر نکلتے ہیں، لیکن جہاں آپ کا راستہ آتا ہے وہاں سے قمبر کے پاؤں کے نشان غائب ہو جاتے ہیں اور صرف آپ کے پاؤں کے نشان مسجد تک رہتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، قمبر نے مسکرا کے کہا مولا میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، جہاں تک میرے قدموں کے نشان ان کو مل رہے ہیں وہاں تک بھی میں آتا ہوں اور مسجد تک آتا ہوں، لیکن میرے قدموں کے نشان مسجد والے اس لیے نہیں ملتے کیونکہ جہاں جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہیں وہیں میں قدم رکھتا ہوں۔ توجہ ہے میرا سرکار، جہاں جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہی وہی مولا میری کیا مجال کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور آپ جہاں قدم رکھیں وہاں قدم نہ رکھوں، جو آپ راستہ بتائے اس سے ہٹ کے میں چلا جاؤں، جو آپ راستہ بتائے اس سے بھٹک میں جاؤں، نہیں مولا جہاں آپ نے قدم رکھا وہی میں نے قدم کو رکھا۔ پھر انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا، اچھا نماز تو پڑھتے ہیں، مولا علی کا دستور یہ تھا کہ نماز کے بعد مولا چند لمحے خطبہ دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ساری چیزیں بتاتے تھے۔ مولا نے خطبہ دیا، دیتے گئے خطبہ دیتے گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دعویٰ کیا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خطبہ نہیں سنتے، چلے جاتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، شیعہ پہچانیے شیعہ کسے کہتے ہیں، مولا کا چاہنے والا محب کیسا ہوتا ہے۔ مولا نے کہا قمبر میں خود 3 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز تو پڑھتے ہو، نماز ختم ہوتی ہے خطبہ نہیں سنتے چلے جاتے۔ قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، جی مولا نماز پڑھتا ہوں خطبہ نہیں سنتا چلا جاتا ہوں۔ کیوں قمبر؟ مولا جانتے ہیں معاملہ کیا ہے لیکن ان کو بتانا ہے۔ کیوں قمبر ایسا کیا ہے؟ کہ مولا بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے آپ نے خطبے میں ایک بات کہی تھی۔ قمبر کیا بات کہی تھی؟ مولا آپ نے خطبے میں یہ کہا تھا اگر کوئی شخص ایک لقمہ مال حرام کھا لے تو اس کی کم سے کم 3 نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کی خاموشی کو میرا سلام سرکار۔ اگر کسی شخص نے ایک لقمہ مال حرام کھایا تو اس کی کتنی نسلیں؟ 3 نسلیں کم سے کم برباد ہو جائے گی۔ ہاں قمبر کہا تھا مولا غربت کی وجہ سے میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ ہے جس کی شاخیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہے، صبح کو بڑی اچھی ہوا چلتی ہے،
کھجور درخت سے جدا ہو کر میرے گھر میں گر جاتی ہے، نماز پڑھ کے اس لیے گھر چلا جاتا ہوں کہیں غربت کی وجہ سے میرے بچے وہ کھجور چن کے کھا نہ لے اور میری نسلیں برباد ہو جائے، کہیں غربت کی وجہ سے میرے بچے وہ کھجور چن کے کھا نہ لے اور میری نسلیں برباد ہو جائے، نماز پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں، کھجور کو چنتا ہوں، ہمسائے کے گھر میں دے کے آتا ہوں کہیں میرے بچے وہ کھجور نہ کھا لے اور میری 3 نسلیں برباد ہو جائے۔ ہمیں کیا فلسفہ ہے اس اسلام کا، جو ایک کھجور کھا لے اس کی کم سے کم 3 نسلیں برباد، جو پورا کا پورا آگے فدا، پورا کا پورا 1 2 3 پہ لعنت، 3 پہ لعنت، نعرہ تلوار۔ جو پورا کا پورا باغ فدق کھا جائے، اس کے لیے کیا آپ کا رویہ کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو شیعہ کون؟ کہ جو مال حرام سے پرہیز کرے۔ آئیے ایک شیعہ اور آپ کو، یہ جو آپ نیاز کا اہتمام کریں گے، کبھی آپ اپنے دل میں یہ نہ رکھیے گا، میں یہاں کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں، کبھی آپ اپنے دل میں یہ نہ رکھیے گا کہ ہم نے اپنے فلاں مرحومین کے لیے سال ثواب کیا تو اتنا پیسہ کتنا خرچہ کر دیا۔ اور ڈاکٹر صاحب بتائیں، جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا تو ہم نے مٹن کا اہتمام کیا اور بڑی لنگریں چڑھوائی تھی۔ سید صاحب پتہ ہے اتنا اہتمام کیا تھا کہ اس سے پہلے ایسا اہتمام نہیں ہوا تھا۔ نہیں، آپ یہ نہ کہیے، آئیے بتائیں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جناب مصعب تمار اپنی ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، ٹھیلے پہ کھڑے ہیں، کھجور کا کاروبار ہے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں کوئی ہنر نہیں دیا ہے تو تم کسی غریب کے، امیر کے، کسی بھی گھر پر جا کر اپنی مزدوری کرو اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ ایسی زندگی ناکام ہے کہ تم بازار میں ٹہلو، سڑکوں پہ چلو اور تمہارا والد دوا کی وجہ سے بیمار پڑا ہوا ہے۔ شرم نہ کرنا، اس لیے کہ شرم شیعوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ توجہ ہے، میرے مولا نے یہودی کے بارے میں کام کیا تاکہ دنیا والوں کو میسج جا سکے، اس کا پوتا، جس کا پوتا سید سجاد اگر ہاتھوں کو دھل دے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، وہ بیلچہ لے کے مزدوری کر رہا ہے، میسج دیا ہے۔ مولا چاہتے تو ہیرے اور جواہرات کے خزانے لگ جاتے، لیکن مولا نے مزدوری اس لیے کی آنے والی قوم کو یہ پیغام دے سکے کہ جب علی مزدوری کرنے میں نہیں شرماتا تو تم کیوں شرما رہے؟ تو کبھی اپنے دل میں یہ نہ رکھنا۔ جناب میثم ریڑھی پہ یہ جو آپ لنگر کا اہتمام، نذر کا اہتمام کرتے ہیں، فخر کیا کریں۔ وہ فخر کیسے ہے سن لیجیے، جلدی جلدی بات آ رہی ہے، میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ ریڑھی پہ کھڑے ہوئے اتنے میں جناب میثم تمار نے مولا سے کہا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا۔ ارے میثم اس میں کوئی بات؟ بالکل مولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو تھوڑی دیر کے لیے میری دکان پہ کھڑے ہو جائیے، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے میثم جاؤ۔ جناب میثم چلی، واپس آئے تو دیکھا ٹھیلے پہ، ریڑھی پہ ایک کھجور بھی نہیں۔ میثم خوش ہوئے، مولا دکان پہ کھڑے ہوئے ساری کھجوریں بک گئی۔ میثم گلے کے پاس میں تو ایک بھی پیسہ نہیں۔ پھر بھی میثم خاموش، چپ، مطمئن۔ پاس بیٹھے کچھ لوگوں نے چاہا کہ میثم کو بھڑکائیں۔ میثم کھجور بھی گئی، پیسہ بھی گیا، کھجور بھی گئی، پیسہ بھی گیا۔ میثم تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ میثم نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے علی کے چہرے کو دیکھا، رک گئے، ٹھہر گئے اور آ کے علی کے پاس کہتے ہیں، علی بھوکا ہوں کچھ کھلا دوں، بھوکا ہوں کچھ کھلا دو، مسافر ہوں کچھ کھلا دو۔ علی نے تمہاری تمام کی تمام کھجوریں ان قافلے والے کو دے دی، نہ ان سے پیسہ لیا، نہ اجرت لی، نہ مال لیا، ساری کی ساری کھجوریں ان قافلے والوں کو دے دی۔ میثم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اے میرے پروردگار تیرا شکریہ، میرا مال اس لائق تھا کہ علی نے اسے قبول کر لیا۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ میرا مال اس لائق تھا کہ میرے مولا نے اسے قبول کر لیا۔ ایسے ہے مولا، کیسے شیعہ؟ وہ سنیے، ایسا شیعہ ایک نام آپ کو اور ملے گا، جناب قمبر۔ مولا کا ایسا چاہنے والا کہ غربت
جناب قمبر کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے. جناب قمبر مولا کے پاس ہے. مولا ایک پریشانی ہے, ایک مشکل ہے. مولا نے مسکرا کے کہا قمبر مشکل کشا کے ہوتے ہوئے مشکل بیان کرو, کیا بات ہے؟ جناب قمبر نے کہا مولا غربت بہت زیادہ ہے, فخر کیجیے گا کہ کیسا ہوتا ہے علی کا شیرہ. مولا غربت بہت زیادہ ہے, غربت کی وجہ سے بچے 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں, مولا کچھ مل جائے تو احسان ہے. مولا نے قمبر کی یہ بات سنی, بغل میں ایک اینٹ پڑی تھی. مولا نے اشارے کیا قمبر اس اینٹ کو اٹھاؤ. قمبر نے اینٹ اٹھایا. مولا نے کہا قمبر کہو یا علی. قمبر نے کہا یا علی. اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی. خاموش بیٹھے رہیے آپ. اینٹ سونے میں تبدیل ہو گئی. یہ بتائیے یہ معجزہ اگر مولا مجھے دے دیں, آپ کی بات چھوڑیے میں اپنی اوپر لیتا ہوں, اعجاز صاحب, اگر یہ معجزہ مولا مجھے دے دیں تو رائے پور سے لے کے اعظم گڑھ تک ایک بھی بٹے پیٹ نہیں بچے گی. سب اٹھاؤں گا یا علی یا علی یا علی, سونے میں تبدیل ہو جائے. لیکن مولا کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ جناب قمبر نے بغل میں پڑی ہوئی ایک اینٹ کو اٹھایا, اس اینٹ سے اس اینٹ کو توڑا اور ایک تھوڑا سا ٹکڑا لیا, باقی اینٹ پھینک دی. تھوڑا سا ٹکڑا لیا, باقی اینٹ پھینک دی. مولا نے کہا قمبر لے کے جاؤ, کل کام آ جائے گا. قمبر نے کہا مولا اتنا آج کے لیے کافی ہے. مولا اتنا آج کے لیے کافی ہے. مولا نے مسکرا کے کہا قمبر کل کام آ جائے گا, پرسوں کام آ جائے گا, نسل پروان چل جائے گی. قمبر لے کے جاؤ, کل کام آ جائے گا. قمبر نے مسکرا کے کہا مولا کل کی پرواہ وہ کرے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو. جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو. آخری بات سن لیجیے ربط مسائل, علی جیسا امام نہ ہو. علی کیسا امام؟ اب آئیے, میں نے آپ کو موت سنائی, موت. اب آئیے علی والے جو ہیں ان کی فضیلت سنیے کیسے. آخری بات ربط مسائل, لیکن بول کے بتائیے گا کہ مولا کے عزاداروں کے سامنے پڑھنا, ٹھیک ہے؟ پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں, محسوس یہ ہونا چاہیے شیعوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں, شیشوں کے درمیان نہیں. اس لیے کہ شیشہ بولتا نہیں ہے, شیعہ بولتا ہے, یہ محسوس ہونا چاہیے. اب سن لیجیے, علی ایک نام علامہ اسماعیل بہت بڑا گزرا ہے, ان کے سامنے آیات پڑھیے گا. یہ اپنے آخری وقت میں شیعہ ہو گئے. گھر میں جاتے تھے بیوی کہتے تھی شیعہ ہو گئے, باہر جاتے تھے دوست کہتے تھے شیعہ ہو گئے, چوراہے میں جاتے تھے احباب کہتے تھے شیعہ ہو گئے. علامہ اسماعیل نے کہا گھر میں جاؤں بیوی شیعہ, باہر جاؤں لوگ شیعہ, سب شیعہ, سب کو بلایا. کہا آؤ سب ایک ساتھ آؤ, سب کا جواب ایک ساتھ دیا جائے گا. سب آتے ہیں. کیا سوال ہے؟ تم شیعہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نماز شیعوں کے طریقے سے پڑھتے ہو, روزہ شیعوں کے طریقے سے رکھتے ہو, حج پہ شیعوں کے طریقے سے جاتے ہو, سارے کام شیعوں والے کرتے ہو. تم نے شیعوں کا مذہب قبول کر لیا. علامہ مسکرا کے کہتے نہیں, میں نے شیعوں کا مذہب نہیں قبول کیا ہے, میں نے جناب ابو طالب کا مذہب قبول کیا ہے. میں وہی لے کے آ رہا ہوں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے اور علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. پر یہ جملہ سن لیجیے, پھر لے کے آ رہا ہوں, میں نے جناب ابو طالب کا مذہب قبول کیا. لوگوں نے کہا ابو طالب کا مذہب کیوں قبول کیا؟ کہ اس لیے کہ دنیا نے 4 امام بنائے, نماز پڑھنے کا طریقہ چاروں میں الگ, روزہ رکھنے کا طریقہ چاروں میں الگ, حج پہ جانے کا طریقہ چاروں میں الگ. ابو طالب کے آنگن میں 12 امام پڑے, جس نے پہلا کہا, کہیں دوسرا کہا, جو تیسرا کہا, وہی چوتھا کہا, جو 5واں کہا, وہی آخری کا. ابو طالب کا نہیں, تم شیعہ ہو گئے. آخری بات استقبال کر لیجئے گا, شیعہ کون ہوتا ہے اور مولا کیسے ہے. شیعوں کے کیا کرے, شیعہ ہو گئے, شیعہ ہو گئے, شیعہ ہو گئے. تو سنو, میں نے شیعوں کا مذہب اس لیے بھی قبول کر لیا کہ میں نے شیعوں کا عقیدہ بہت اچھا لگا. کیا عقیدہ؟ کہ شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ علی قبر میں مدد کے لیے آئیں گے. بیٹھے رہیے خاموش ایسے ہی. کیا ہے عقیدہ؟ اب جس کا عقیدہ ہے وہی بولیے گا, جس کا عقیدہ نہ وہ خاموش رہیے گا. آپ کی بولتی ہوئی زبان بتائے گا کہ آپ کا مولا پہ کتنا عقیدہ ہے.
بولتے ہوئے چلیے گا. کیا ہے عقیدہ؟ کہا میں نے کتابوں پہ پڑی ہوئی گردوں کو اپنی پلکوں سے صاف کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مقام پہ مجھے یہ ملا کہ علی قبر میں آئیں گے, شیعوں کی مدد کے لیے آئیں گے, شیعوں کی مدد کے لیے قبر میں آئیں گے, شیعوں کی مدد کے لیے قبر میں. جملہ بہت بڑا ہے کہ جملہ نہیں ہے, کہہ رہا ہے الوقت ہے, جہاں جہاں پڑا ہے وہاں وہاں دادلی ہے. اب آپ چاہے جیسے استقبال کر لیجئے گا. بہت بڑا جملہ تنویر حیدر اعظمی پڑھو, وہ جملہ جو تمہیں سنانا ہے پوری دنیا میں پہنچایا ہے, یہاں بھی پہنچاؤ. علامہ اسماعیل کہتے ہیں میں شیعہ اس لیے ہو گیا, میرا یہ عقیدہ ہے علی قبر میں ہماری مدد کے لیے آئیں گے. لوگوں نے کہا اس میں شیعہ ہونے کی کیا بات ہے کہ علی قبر میں مدد کے لیے آ جائیں گے, ان کو بلانا یہ بھی مدد کے لیے آ جائیں گے, ان کو بلانا یہ بھی مدد کے لیے آ جائیں گے, ان کو بلانا